اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ پارلیمنٹ تحلیل، نئے انتخاب کا اعلان۔ صدر مملکت نے اعلان کیا اور رچرڈ گریلر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا خاص مشیر ہے اور انکر عمران ریاض خان کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آپ سے درخواست ہے یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی اور آپ کو اس میں انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ تحلیل، آپ کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل جرمنی کی پارلیمنٹ میں تحلیل ہو چکی ہے اور جرمنی کے صدر نے کہا کہ نئی حکومت آئے اور ملک میں معاشی استحکام آئے گا، اس لیے اس کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی۔ یہ تو ہم نے آپ کو انٹرنیشنل خبر دی، اب آتے ہیں لوکل خبروں کی جانب سے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران ریاض خان اس وقت کہاں ہیں، کیا وہ پاکستان میں موجود ہیں یا پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ اس کی مختلف سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ عمران ریاض نے ڈیل کر لیا یا عمران ریاض خان ملک سے بھاگ گئے۔ سب سے پہلے بتاؤں کہ عمران ریاض خان پاکستان میں اس وقت موجود ہیں یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن پہنچاتے ہیں، لیکن آپ نے اگر اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہو جائے گی اور آپ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا۔ اور دوسری جانب سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا خاص مشیر ہے اور جو روزانہ کی بنیاد پر ایکس پر پوسٹ کر رہا ہے، اس کی بنیاد پر جو روزانہ نون لیگ یا کسی صحافی کو ٹیگ کر کے ری ٹویٹ کرتا ہے، اس لیے حکومت اور دوسرے ادارے بہت پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امریکہ کو عہدیدار پاکستان کے عام لوگوں کو ریپلے کرے۔ اور خاص طور پر وسیم بادامی جو ایئر وائی کے اینکر ہیں، اس نے حنیف عباسی کا بیان دیا، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر خاص نے کہا ہے کہ یہ صحافی اپنی مشہور شہرت کے لیے نیچے گر چکا ہے اور اس کی ریٹنگ ہے۔ اسی طرح اور ایک پاکستان کے ریپلے کیا اور قاسم سوری نے الیکشن کمیشن پر کہا ہے کہ اسے US کی ایڈ مل رہی ہے، اس پر بھی رچرڈ نے کہا ہے کہ اس کی اب ایڈ نہیں ملے گی، اور رچرڈ نے IMF کو ٹیگ کیا اور دوسرے اداروں کو ٹیگ کیا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ یہاں حکومت اس لیے پریشان ہے، ایک طرف انٹرنیشنل پریشر، دوسری طرف عمران خان کسی صورت ڈیل ان سے نہیں کر رہا، اور یہی سب سے بڑی ہے۔ اسی ایک بے فضول آدمی نے جو پریس کانفرنس کی، اس کا آپ لوگوں کو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا اور تھا ان کی جو گھبراہٹ ہے، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو جب صدر مملکت کا حلف اٹھائے گا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کر پائے گا یا نہیں، یا ٹرمپ کی انتظامیہ کے جو تیور ہیں وہ آپ لوگوں کو پہلے بھی ہم نے بتا چکا ہوں۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، جو حکومت دعوے کرتی ہے کہ معیشت ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن افسوس معیشت ویسے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ UAE کی جو گیس دریافت کرنے والی کمپنی، اس نے اپنے شیئر بیچ دیے اور وہی ملک سے باہر جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ خبر مل چکی ہوگی، جو ایک صاحب کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب سے $50 ارب آ جائیں گے، لیکن ابھی تک وہ پاکستان میں $1 بھی نہیں ہے، اور دنیا کی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان سے جاری ہے، جس میں پاکستان کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یونان کے قریب جو کشتی ڈوبی ہے، اس میں کم سن بچے جو 12 سال کی عمر کا اور 13 سال کی عمر کے بچے جو ان کی تصویریں آئی ہیں جو ڈوبے ہیں، وہ بھی پاکستان سے نا امید ہو چکے ہیں کہ انہیں بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان میں ایسا مستقبل نہیں، کیونکہ پاکستان میں اگر سیاسی اور معاشی ایسی حالات رہے تو پاکستان کا آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا۔ چند ماہ پہلے ایک سروے آیا تھا کہ پاکستان کی آبادی میں 96% لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں اور صرف 4% جو اشرفی ہے وہ صرف پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان اور دوسرے آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اس وقت افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں، گزشتہ روز افغانستان کی جانب سے بارڈر سے فائرنگ ہوئی، اس کا جواب سیکورٹی والوں نے دیا ہے، اور جو ہمیں سے انفارمیشن پہنچی، جو خبروں کی انفارمیشن پہنچی، اس میں افغانستان کا کچھ بھاری نقصان ہوا۔ پاکستان کے اس ادارے کے امہ کے مطابق ہم نے دہشت گردوں کے اٹیک کیا، لیکن افغانستان کی جو حکومت کا بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 46 لوگ اس میں ماریں گے جو خواتین اور بچے ہیں، لیکن حقیقت کا کیا پتہ، جب مکمل انٹرنیشنل یا کسی کی ایسی خبر آ جائے گی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ دوسرا کہ انٹرنیشنل جرمنی اور
یورپ اور امریکہ کی جانب سے جو پاکستان کو ملٹری کوڈ میں جو پہلے 26 لوگوں کو سزا سنائی گئی اس پر بہت سخت رد عمل ہے، لیکن ابھی تک 60 لوگوں کو جو سزا ہوئی، سب سے مین جو 2 تھے، ایک عمار فاروق تھا اور ایک عمران خان کا بھانجا حسان نیازی تھا، اس کو 10 سال اور عمار فاروق کو 2 سال اور پاکستان کے لوگوں کو ملٹری کوڈ سے سزا ہوئی۔ کیا یہ کسی عدالت میں چیلنج کی جا سکتی ہے؟ اگر درخواست گزار چاہے تو اسے آرمی چیف یا صدر مملکت یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور پاکستان کے مختلف صحافی اس بات پر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی بینچ سے فیصلہ کالعدم بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے، میں تو اسے آئینی بینچ نہیں کہتا، میں تو اسے نون لیگ کا بینچ کہتا ہوں، کیونکہ وہ حقیقت میں نون لیگ کا بینچ ہے، اس میں نون لیگ کی فائدے ہیں۔ دوسرا، آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جسٹس امین الدین خان نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کے ساتھ جو کیا ہے وہ تاریخ میں ہے۔ اس سے ہم الگ ٹاپک بنائیں گے کہ 2024 میں کیا عدلیہ نے پاکستان قوم کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا، یا پاکستان کی عدلیہ نے عام شہریوں کو یہ انصاف دیا ہے، یا صرف زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان کے مفاد کا تحفظ کیا ہے۔ اور جو اپنے ساتھی دوست منصور علی شاہ کو انصاف نہ دے سکے، وہ کیا پاکستان کو قوم کو انصاف دے پائے گی؟ آپ نے یہ بھی خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی، گزشتہ روز جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، جس میں ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کو آئینی بینچ بنا دیا جائے، لیکن یہاں جسٹس امین الدین خان نے بھی کہا، اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ حکومتی، اس لیے تو میں اسے حکومتی کا بینچ اور حکومت کا جج کہتا ہوں، جو حکومت کے ساتھ ملا، یہ عدلیہ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور پاکستانی قوم کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ اگر جس معاشرے میں اگر قانون اور آئین کی حکمرانی نہ ہو، وہاں باعث سرمایہ کاری اور نہیں آتی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے جس ملک کی پہلے بھی قرض IMF، اور جو یہ بھی خبریں آ رہی کہ IMF مزید سخت شرطیں عائد کر سکتا ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا امریکہ کا صدر جو بائیڈن ان پر ہاتھ رکھے ہوا تھا حکومت پہ، اب وہ حکومت اس کی انتظامیہ ختم ہو رہی ہے، اور برطانیہ اور دیگر جو اب انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی جاگنا شروع ہو جائیں گی اور پاکستان کی طرف انگلی اٹھائیں گی۔ کیا اس کا پاکستان جواب دے پائے گا یا نہیں؟ جب اس کی کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ہم انفارمیشن دیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔